الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، کیونکہ اتباع کرنے والا ہے جس کے بارے میں فرمایا یحببکم اللہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ محبت اسے ملتی ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعلیم میں علم کی حقیقت، علم کی مطابقت دیتا ہے۔ اللہ پروردگار کے علم کے وہ مطابق ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہتا ہے وہ اس کے مطابق ہی کہتا ہے۔ وہ سنتا ہے تو اس کے مطابق ہی سنتا ہے۔ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے، جو اللہ کہتا ہے اس کے مطابق وہ ہوتا ہے۔ اللہ کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ ایک ہے، تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کہنے کے مطابق اللہ کو ایک ہی مانتا اور جانتا ہے۔ جب کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے تو یہ ایمان کی مطابقت ہوتی ہے۔ یہ مومن ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم خاص ہوتا ہے کہ ایمان والے، اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے اب تو میرا حکم مان، اور وہ حکم کیا ہے؟ فاتبعونی، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر۔ اتباع حکم کے مطابق تعلیم ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم وہی ہوتا ہے، اس حکم کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں۔ یہ وحی کی تعلیم میں حقیقت، رحمت، محبت کا علم ہوتا ہے۔ یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہے جو زندہ ہو چکا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ پہلی زندگی وجودی زندگی ہے جو کہ سانس پر انحصار کرتی ہے۔ دوسری زندگی حکمی زندگی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں ہوتی ہے۔ سانس کی زندگی کافر مشرک کو حاصل ہے۔ حکمی زندگی جب تک اللہ پروردگار دینا چاہتا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس میں اسے زندگی عطا کر دی جاتی ہے۔ یہ حکمی زندگی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکمی زندگی جسے دیتا ہے، جب اسے اللہ پروردگار علمی زندگی دیتا ہے تو علم میں زندگی نہیں ہوتی۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے، علم میں زندگی نہیں ہوتی، زندہ ہوتا ہے، کیونکہ زندگی میں کچھ کرنا ہے، کچھ جینا ہے، کچھ مرنا ہے۔ علم والا کچھ نہیں کرتا۔ اللہ پروردگار حیٌ، اللہ زندہ ہے۔ جو زندگی کسی کو دیتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ زندگی میں کچھ کرنا ہے، جینا ہے، مرنا ہے، کھانا ہے۔ اگر جیتا ہے تو کھاتا پیتا ہے، مر جاتا ہے تو کچھ نہیں کرتا۔ یہ مرنا بھی کرنا ہے۔ اور جب اللہ پروردگار کسی کو حکمی زندگی سے علمی زندگی دیتا ہے تو یہ علم والا جو ہوتا ہے، جو یہ کہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ ہونے والا عمل کرتا ہے، یہ کچھ نہیں کرتا، یہ کہتا ہی کہتا ہے۔ اس لیے اللہ پروردگار کا جو محبوب ہے، جسے اللہ پاک نے اپنا محبوب بتایا ہے، یہ وہ ہے جو تعلیم میں علم حاصل کرتا ہے۔ تعلیم کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم وحی کی تعلیم ہوتی ہے۔ اور یہ تعلیم حکم وحی کی کون دیتا ہے؟ اللہ کا بندہ زندہ دیتا ہے۔ وہ ظاہری زندگی گزارتا ہے، وہ اسوہ حسنہ ہوتا ہے،
وہ ظاہری سانس لیتا ہے، زندگی ہوتی ہے، ظاہری اللہ کے حکم میں جیتا اور مرتا ہے، یہ زندگی ہوتی ہے۔ اور یہ جو علم بانٹ رہا ہوتا ہے اور وہ خود جو معلم ہوتا ہے، یہ زندگی نہیں ہوتی، یہ علم ہوتا ہے۔ یہ زندگی نہیں ہوتی، یہ علم ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس بات کو جانتا ہے تو اسے اب پتہ ہوگا کہ علم اللہ انہیں دیتا ہے جنہیں اللہ اپنا محبوب بناتا ہے، محبت۔ یہ اللہ کا حبیب جو ہے، یہ جب بانٹتا ہے تو محبتیں بانٹتا ہے۔ یہ معلم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا بنایا ہوا معلم استاد ہے، جب یہ بانٹتا ہے تو علم بانٹتا ہے، معلومات نہیں دیتا۔ نقطے پانی کو حکم ملا ہے، اور یہ حکم حقیقت میں اللہ کے بندے کو حاصل ہے۔ جب اللہ کا بندہ حکم کی تعلیم دیتا ہے تو یہ علم حقیقی ہوتا ہے، اور یہ علم حقیقی دینے والا معلم جو ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں حقیقی وارث، یہ زندہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا انبیاء و رسول جو ہیں وہ زندہ ہیں، اپنی قبروں میں بھی زندہ ہیں، اپنی قبروں میں بھی کھاتے پیتے ہیں، لیکن ان کا کھانا پینا وہ کھانا پینا ہے کہ میری راہ میں مرنے والوں کو مردہ ہرگز ہرگز نہ کہنا، وہ زندہ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یہ حقیقی وارث ہوتے ہیں۔ نفس جو ہے وہ محدود ہے، شیطان جو ہے مردود ہے۔ نفس جو محدود ہے اس کی محدودیت یہ ہے کہ وہ اللہ پروردگار کے حکم کو نہیں جانتا، وہ کھانا پینا جانتا ہے۔ وہ اللہ پروردگار کے علم سے آگاہ نہیں کہ علم کی مطابقت کرنے کے قابل ہوتا ہو۔ وہ اگر مطابقت جانتا ہے تو اپنے پیٹ کی مطابقت جانتا ہے، اپنی جو چاہت پیاس اور بھوک کی ہے اس کی مطابقت جانتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں۔ اسے کیا پتہ ہے؟ جو عرض کیا کہ وہ اپنی چاہت کی خواہش کرنا جانتا ہے، اور اسے کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے وہ یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ کرنے کے قابل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کسی کو آرام دینے کے قابل، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ اس کے لیے بات ہی انہونی ہے، پتہ ہی اس کو کچھ نہیں۔ وہ کہے گا اللہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں اللہ کا اللہ ہے کیا۔ اس لیے جب اندر سے آواز آتی ہے نا کہ اللہ مجھے آرام نہیں دے سکتا، یہ نفس کی آواز ہوتی ہے۔ اللہ میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتا، یہ نفس کی آواز ہوتی ہے، یہ مایوسی کی آواز ہوتی ہے، یہ اپنے مالک سے دوری کی آواز ہوتی ہے۔ اب حکم میں تو یہی بتایا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ وہ سارا تمہیں معاف فرما دے گا، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ حقیقت کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ نفس جو ہے وہ اپنے اللہ کو نہیں جانتا۔ ہاتھ یہ کوئی علم نہیں رکھتا، اسے کچھ پتہ نہیں ہے، میں ہاتھ کے بارے میں جانتا ہوں۔ اسی طرح نفس جس کو اللہ پاک نے پیدا کیا اسے کچھ اللہ کا پتہ نہیں ہے، بس اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ نفس کی مخالفت کرنا، کیونکہ نفس کو جب پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ادھر تو بڑے بڑے پتے والے جو ہیں وہ رہ گئے ہیں، اور جسے بالکل پتہ ہی نہیں ہے وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ ایک نفس ہے، اس کی ماننے کا حکم نہیں آیا۔ اگر کسی کی ماننی ہے تو فاتبعونی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، کیونکہ مجھے اور آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے، تعلیم کے اندر علم الہی کی ضرورت ہے، تعلیم کے اندر زندگی نہیں بلکہ زندہ ہونا اس کی ضرورت ہے، اور زندہ تو وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں داخل ہو گیا ہے، اور نبی رسول کی اتباع کے اندر اس نے زندگی گزاری ہے، اور یہ زندگی گزارنے والا ہے جسے اللہ پروردگار کہتا ہے یہ اب زندہ ہے۔ ورنہ آپ کو اور ہمیں پتہ نہیں کہ یہ زندگی میں جو بھی داخل ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے، پھر زندگی کے اندر بالغ ہو جاتا ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے، پھر بالغ ہے جو ماں اور باپ ہو جاتے ہیں، یہ بھی کوئی زندگی ہے، پھر تجربہ کار ہو جاتا ہے، علم والا ہو جاتا ہے، بابا باپی ہو جاتے ہیں، ہاں یہ بھی کوئی زندگی ہے۔
کہ زندگی پر زندگی گزارتا چلا جائے۔ مزہ تو یہ ہے کہ اب کرنا مرنا یہ بند ہو جائے، کچھ بھی کرے نہ، کوئی مرے ورے نہ، جس طرح اللہ کہتا ہے حیون کہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ کی زندگی میں ہے۔ تو مومن بھی تو اللہ کا بندہ ہی ہے۔ جب اسے علم کی عطا ہو جاتی ہے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، پھر وہ زندگی میں نہیں ہوتا، زندہ ہو جاتا ہے۔ کہ فرمایا اسے میری راہ میں مرنے والے کو مردہ نہ کرو۔ کیوں بھائی؟ زندگی میں نہیں ہے، کھاتا پیتا نہیں ہے، حکم کے اندر زندگی میں دن رات نہیں ہے، اب وہ بات ختم ہو گئی ہے، اب یہ تو زندہ ہے۔ دیکھیے زندگی میں اور زندہ میں فرق ہو گیا نا۔ نفس کی اس لیے ماننے کی ضرورت تھی، نفس تو جانتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اب جاہل کی ماننے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، جو بڑا جاہل ہوتا ہے۔ نفس کی ماننے والا کون ہوتا ہے؟ اب دیکھیے جو نفس کی ماننے والا بڑا جاہل ہے، وہ پتہ کون سا بڑا جاہل ہوتا ہے؟ جو نفس کی مانتا ہے۔ کیوں نفس کی اس نے مانی؟ نفس کی تو ماننے کا حکم ہی نہیں آیا۔ کیا ماننے کا حکم آیا؟ فاتبعونی، میرے نبی رسول علیہ السلام کی ماننا، جو تمہیں دے وہ لے لینا، اور جسے منع کریں اس سے باز آ جانا۔ کتنی موٹی سی بات ہے۔ پہلی بات ایک کیا ہے؟ نفس کی نہ ماننا۔ جو نفس کی نہیں مانتا، یہ اللہ کا ولی تب ہوتا ہے جب وہ نفس کی چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا شروع کر دیتا۔ نمبر 2، شیطان کی خصلت اس کے پیروکاروں میں نظر آتی ہے۔ شیطان تو لعنتی مردود ہو گیا ہے، اب اس کی خصلت اس کے پیروکاروں میں نظر آتی ہے، جن کے بارے میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے، لَأَمْلَأَنَّ، کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر کر رہوں گا۔ یہ وہ ہے جو اللہ پروردگار پر اعتراض کرتا ہے کہ یہ اللہ نے کیوں کیا، اللہ نے کیوں کیا، اعتراض کرتا ہے۔ پھر تو کر لے اگر خدا ہے تو۔ خدا نہیں ہے، وہ کر کچھ نہیں سکتا۔ بات صرف اتنی ہے کہ نفس جو ہے اپنی چاہت کی خواہش کرنے کے قابل بنایا گیا ہے، اور یہ اللہ پر اعتراض جو کرتا ہے، جو اللہ کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اپنی خواہش کی چاہت میں نفس جاہل ہے، اور یہ اللہ پروردگار پر اعتراض اس لیے کرتا ہے کہ یہ وہ نہیں چاہتا جو اس کا اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ شیطان آدم علیہ السلام کو وہ سجدہ کرے، اور اس کی چاہت یہ ہے کہ میں تو آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، سارے مجھ کو سجدہ کریں، اور اللہ پروردگار مجھ سے سجدہ آدم کو کرواتا ہے۔ یہ دو خبیث ہیں، اور بڑا خبیث وہ ہے جو پہلے خبیث جاہل کی مانتا ہے، اور دوسرا بڑا خبیث وہ ہے جو معترض شیطان ابلیس جو ہے اس کی مانتا ہے۔ جو اللہ کی ہدایت ہے اسے اس پر اعتراض ہے، جو نبی رسول کی اتباع ہے اسے اس پر اعتراض ہے۔ ظاہری اعتراض منافق نہیں کرتا کہ ہر ایک کو پتہ ہو جاتا ہے، عملی اعتراض کرتا ہے۔ عمل اس کا وہ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اسوہ حسنہ ہے۔ اس کے پاس فتویٰ موجود ہے، یہ فتویٰ دین میں نہیں چلتا، دین میں تقوی کے اندر فتویٰ چلتا ہے، فتویٰ عذر کے اندر ہے۔ جب کوئی عذر آ جائے تو تب اللہ پروردگار متقی کو حکم دیتا ہے کہ میرا حکم یہ ہے کہ اب تو سفر پر ہے، تو شکرانہ ادا کر، اور 4 کی جگہ 2 رکعتیں ادا کر۔ اللہ پروردگار اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، جس کا بجا لانا شکر کرنا اور واجب ہے۔ اب متقی ہوتا ہے جسے اللہ پروردگار فتوے میں رخصت دیتا ہے۔ یہ مفتی نہیں ہوتا، فتوے کی سند ہاتھ میں تھما دیتا ہے کہ اب میرا یہ فتویٰ ہے، جا اب اللہ پروردگار کے نبی کی سنت جو اسوہ حسنہ ہے وہ تجھ سے فارغ ہو گئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ متقی جو ہے وہ تقوی کے اندر فتویٰ پر عمل نہ کرتا ہو، فتوے کو اپناتا ہو اور تقوی چھوڑ دیتا ہو، جبکہ اللہ کا ارشاد پاک ہے ھدی للمتقین، یہ تو ساری کی ساری ہدایت جو ہے یہ تو متقین کے لیے آئی ہے۔ 2 باتیں ہوئیں،
فتابیونی کے اندر نمبر 1 کہ تعلیم میں علم الہی ہوتا ہے. نبی رسول علیہ السلام کی اتباع میں تعلیم ہے جو معلم صلی اللہ علیہ وسلم اور مزکی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیتے ہیں. جب تزکیہ کی تعلیم دیتے ہیں تو یہ جاہل نفس جو ہے جسے علم کوئی حاصل نہیں، یہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اور جب قلب کی تعلیم فرماتے ہیں، قلب کو پاک و صاف کرتے ہیں، تو علم الہی کی عطا میں اللہ پروردگار کا مشاہدہ جب ہوتا ہے، اللہ پر اعتراض ہی ختم ہو جاتا ہے. اللہ کی ملاقات جب ہوتی ہے، اللہ پر اعتراض ختم ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب محبت، مائیت، ساتھ ظاہر باطن میں ملتا ہے، اعتراض ہی ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ اعتراض کرنے والا جو نفس ہے اسے اللہ کے بندے نے پاک و صاف فرما دیا ہے، اور قلب کو اللہ کے بندے نے اللہ پروردگار کی مطابقت عطا کر دی ہے. اب یہ اللہ کے ساتھ تو کھڑا ہو سکتا ہے، غیر کا دشمن ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا. علم کی عطا میں، حقیقت، رحمت، محبت میں جب اللہ پروردگار کسی کو داخل کرتا ہے تو 2 صفائیاں ہو جاتی ہیں. نفس جاہل کو اپنا باپ بنانا چھوڑ دیتا ہے، اپنا باپ بنانا چھوڑ دیتا ہے. باپ کی حقیقت جو ہے اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے. حکم آ جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ماں باپ سے پیدا نہیں کیا. اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ اپنے حکم سے پیدا کیا. اب یہ نفس جو ہے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاتا ہے. اور جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو مانتا ہے تو یہ ہے جس نے فتابیونی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا ہے. اور نبی رسول کا حکم جو ہے وہ تعلیمی حکم ہے. آپ تعلیم فرماتے ہیں، تزکیہ فرماتے ہیں. پتہ ہے کس چیز کی تعلیم اور تزکیہ فرماتے ہیں؟ آپ اللہ پاک کا جو حکم وہی ہے اس کی تعلیم اور اس میں تزکیہ جب فرماتے ہیں تو نفس حکم کو مان لیتا ہے، اور قلب جو ہے حکم کی تعلیم کے اندر اپنے اللہ کے سامنے سر مسجود ہو جاتا ہے. ایک طرف اسے عبادت کا علم جو کہ اللہ پروردگار کی عبادت کا علم ہے وہ عطا کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنی ذات، صفات اور افعال کا علم دیتا ہے. اب اللہ جیسے کرتا ہے نا، کہتا ہے، اللہ کا بندہ بھی جیسے کرتا ہے نا وہ بھی کہتا ہے. اسے کہنا ہے بس، یہ اس کی زندگی ہے. جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. یہ ہونے والا عمل کرتا ہے، کہنے والا عمل کوئی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے اسے زندہ کر دیا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. لیکن ملتی چڑکی بجانے سے پہلے ہے کہ اللہ نے پہلے دی ہوتی ہے. اللہ ہوا کو اس میں ذرا دیر نہیں لگتی. 2 ہی تو باتیں ہیں کہ جاہل کی مانو نا. جاہل کی کون مانتا ہے؟ جو بڑا جاہل ہوتا ہے. جاہل کی وہی مانتا ہے، اور جس نے نفس کو اپنا باپ بنایا ہوتا ہے. یہ باپ سارے جو ہیں اللہ کے حکم میں پیدا ہوئے ہیں. تو اللہ پروردگار کا جو حکم ہے یہی مومن کو زندگی دیتا ہے کہ فرمایا جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ کہ لما یحییکم، کہ وہی تو تمہیں زندگی دیتے ہیں. اور جب کوئی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے تب اللہ اسے حکم دیتا ہے کہ کھاؤ پیو، یہ کرو، وہ کرو، شادی کرو، بیاہ کرو، یہ کرو. یہ سارا کچھ زندگی والے کو حکم دیا جاتا ہے. اب جو زندگی والا ہے وہ ایمان والا ہے. اب ایمان والے کو جو حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کے بندے کی صحبت میں جا اور حکم کی تعلیم میں اپنے عمل کو بدل کے رکھ دے. اللہ کے بندے کی تعلیم میں عمل جب کسی کا بنتا ہے وہ اسوہ حسنہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس نے باطن میں اپنے نبی رسول پر، اپنے اللہ پر اعتراض نہیں کیا ہوتا کہ اپنی چاہت کے اندر اپنا عمل دکھاتا ہو. ہرگز ایسے نہیں ہوتا. قسم خدا کی اس کی چاہت جو ہے وہ نفس پر بھی غالب آ جاتی ہے. اس کی چاہت ہر ایک غیر پر بھی غالب آ جاتی ہے، کیونکہ بھلا اس کی چاہت پر کوئی چھوٹی موٹی بات بیٹھی ہوتی ہے. اس کی چاہت پر اللہ نبی رسول بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے وہ ڈرائیو کرتے ہیں ویسے گاڑی کے پہیے گھومتے چلے جاتے ہیں. 100 کی سپیڈ میں، کیا اس سے بھی بڑی سپیڈ میں انجن جو ہے وہ گاڑی کو لے کر جا رہا ہوتا ہے. بس ایک نگاہ ان کی ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے
انجن فوراً سے پیشتر بند ہونا شروع ہو جاتا ہے. بند کیسے نہ ہو؟ نبی رسول اللہ علیہ وسلم آیا بیٹھ جاؤ. جن کے کانوں تک آواز یہ پہنچی بیٹھ جاؤ، جدھر تھے ادھر ہی وہ بیٹھ گئے. سبحان اللہ. اللہ نبی رسول پر ایمان لانے والے غلامان محمد قسم خدا کی دور سے پہچانے جاتے ہیں. نزدیک آ جائیں، کوئی نزدیک کی نظر یا دور کی نظر ہو، نہیں، یہ بات ایک اور ہے. وہ تو دور سے پہچانے جاتے ہیں. ان کی خوشبو ہی ایسی پیاری ہوتی ہے. ابھی وہ آئے بھی نہیں دنیا میں ہوتے، پہلے ہی پتہ ہوتا ہے، پہلے ہی آنکھیں جو انتظار کے اندر لگی ہوتی ہیں کہ اللہ کا بندہ آنے والا ہے. آئیے اس بات کو جانیں. حکم کی تعلیم میں علم الہی ہے. یہ علم الہی رکھنے والا ہے جو نفس کو سیدھا کر سکتا ہے. یہ نفس الہی رکھنے والا ہے جو اپنے اللہ سے ملاقات کر سکتا ہے، اپنے نبی رسول سے محبت پیار کی پینگیں بڑھا سکتا ہے، لگا سکتا ہے. اس کے علاوہ زندگی نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اگر زندگی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ زندگی میں عذاب بھی ہو سکتا ہے، زندگی میں جنت بھی ہو سکتی ہے، زندگی میں سارا کچھ ہی ہو سکتا ہے. اور یہ زندگی والا جو ہے، یہ بتائیے کتنا بڑا ہے؟ یہ کتنا بڑا ہے؟ زندگی کس کو ملتی ہے؟ زندہ کو ملتی ہے. یہ تو زندہ ہوا سارا کچھ. زندگی تو کوئی بات نہ ہوئی. زندگی میں تو عذاب بھی ہے، زندگی میں تو دکھ بھی ہے، زندگی میں تو دن بھی ہے، زندگی میں تو رات بھی ہے، زندگی میں تو یہ دنیا بھی ہے، زندگی میں تو آخرت بھی ہے. وہ یہ زندگی میں تو چیزیں ہیں نا. یہ اللہ نبی رسول کس کے ساتھ ہے؟ یہ تو اس کے ساتھ ہے نا جو زندہ ہے. اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے انہیں مردہ نہ کہو. کیا کہیں؟ اللہ کہتا ہے زندہ کہو. تو یہ زندہ ہی سارا کچھ ہوا نا. آئیے زندہ ہونے کے لیے ساری زندگی ہے. اگر کوئی اسے ضائع برباد کر لیتا ہے کہتے ہیں لے عارضی زندگی تو مٹی چ ملا دی. اللہ کہتا ہے اور اگر مٹی میں ملا دیے تو قبر میں جا کے کیا ہو جائے گا؟ قبر بھی اس نے اپنی خراب کر لی ہے. وہ دوبارہ اٹھ کے کیا ہو جائے گا؟ جو مرا ہے وہی اٹھے گا دوبارہ. اس نے حاصل کیا ہے؟ وہی حاصل تو اس نے کیا ہے. اور جس نے زندگی سے اپنے آپ کو زندہ کر لیا ہے. یہ اصل بات ہے. آئیے فتح پیونی کو جانیں. ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کر کے کچھ نہیں ملنا. اور پہلے اتنا وقت ضائع ہو گیا ہے نا، اس کا تو اللہ نے پوچھنا ہے نا. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ نہیں پوچھے گا؟ قسم خدا کی اللہ دنیا میں بھی پوچھ رہا ہے، لیکن معاف کر کر کے پوچھتا ہے، آہستہ آہستہ پوچھتا ہے. ایک دم نہیں پوچھتا کہ میرا بندہ ہے، پھر کہتا ہے میرا بندہ ہے، پھر کہتا ہے میرا بندہ ہے کہ میری طرف رجوع کر لے، توبہ کر لے. آہستہ آہستہ پوچھتا ہے. اگر ایک دم پوچھے نا، ہم میں کوئی اس قابل نہیں اسے برداشت کر سکے. جب اللہ پوچھتا ہے تو سوچئے کہ کل قبر میں بھی اللہ نے پوچھنا ہے. اللہ سے رجوع کر لیں جو اللہ چاہتا ہے. اور جب جو اللہ چاہتا ہے بندہ وہی کر لیتا ہے، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کوئی خوشی کے اندر یہ کہہ دیتا ہے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا اللہ. خوشی کے اندر پھولے نہیں سماتا، اسے ہوش ہی کوئی نہیں رہ جاتا. اتنا اللہ سے خوش ہوتا ہے کہ اس کی سواری، اس کا زاد راہ، اس کا مال اسے دوبارہ جب ملتا ہے وہ خوشی برداشت ہی نہیں کر سکتا. منہ سے ایسا کلمہ نکلتا ہے وہ جو ہے تو بہت بڑی بات، لیکن اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. اتھا گہرائیوں سے اس نے یہ بات کہی ہوتی. تو اس لیے جب اللہ بار بار پوچھتا ہے شرم آنی چاہیے نا، شرم آنی چاہیے. نہیں میرا محبوب چاہ مجھ سے کیا رہا ہے اور میں کر کیا رہا ہوں. اسوہ حسنہ میں داخل ہو جاؤ، نبی رسول کی اتباع میں داخل ہو جاؤ. یہ اسوہ حسنہ ایسا عمل ہے یہ بغیر تعلیم کے نہیں ہوتا. جب تعلیم میں کوئی داخل ہوتا ہے نا، پکا مخلص طالب علم ہوتا ہے، پھر وہ اپنے نبی رسول علیہ السلام کی باتیں پوچھتا ہے کہ میں اجدا کراں کہ نہ کروں، یہ کروں یا نہ کروں. اور نبی رسول کے بارے میں بھی اللہ نے یہی بتایا ہے کہ جو آپ کہیں کرو وہ کرو، جسے آپ منع کریں وہ نہ کرو، وہ باز آ جاؤ. یہ زندگی ہے. جو اس طرح زندگی گزار کر جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، اسے دنیا میں ہی پوچھ لو کیسے حال ہیں، وہ بتائے گا بڑے اچھے حال ہیں. وہ کیسے حال ہیں وہ جانتا ہے، اس کا اللہ جانتا ہے. اور وہ حال اپنے نا آنے والے کی زندگی میں جب بھرتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کس کے ساتھ دل لگایا ہے. جو اللہ نبی سے دل لگاتے ہیں نا، انہوں نے دل لگایا ہے. اور جنہوں نے دنیا کی چیزوں سے، اپنے وجود سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پیر سے، اپنے سارے ٹنٹنیوں سے دل لگایا ہے، یہ بھی کوئی دل لگایا ہے؟ یہ تو بڑا پاگل ہے.
اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کے ساتھ دل لگاتا ہے، یہ اپنی خواہش جو ہے نا، نفس کی خواہش، اس کے ساتھ دل لگاتا ہے. وہ تو جاہل ہے ہی ہے. یہ اللہ اکبر کبیرہ کتنا بڑا جاہل ہے جو اپنے محبوب اللہ عالم کو چھوڑ کر، نبی رسول عالم کو چھوڑ کر جاہل کے ساتھ تعلق رابطے میں آ گیا ہے. وہ اسے کیا دے گا؟ اپنی خواہش پوری کروائے گا، اور وہ کیا دے سکتا؟ مطلب دا یار ہے یار، مطلب پورا کروائے گا اپنا. اور جب بڈھا کھوسٹ ہو جائے گا، بڈھی کھوسٹ ہو جائے گی، پھر کہا تو ادھر جا میں ادھر جانا، میں تیرے کو کی لینا. یہی اللہ کا پاک ارشاد بتاتا ہے، خواب دسا جنہوں نے اسے مٹی میں ملا دیا. آئیے اس بات کو جانیں، نفس کا کہنا نہ مانا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں دی ہے، نفس کا کہنا نہ مانے، کوئی فائدہ نہیں نکلے گا. ماں باپ کی حقیقت، آل اولاد کی حقیقت سے ہاتھ دھو لو گے کچھ نہیں ملے گا. اور اگر اللہ نبی رسول کے بن کر رہے، اللہ اکبر کبیرہ، خاندانوں کی شفاعت کرو گے، اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں بڑوں سب کے لیے رحمت بن جاؤ گے. یاد رکھنا، اللہ ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتا، اللہ ہمیں اپنی رحمت دکھانا چاہتا ہے کہ میری رحمت اتنی بڑی ہے. ایک جہنم کیا، پوری کائنات جہنم ہو جائے، یہ جہنمیوں سے بھر جائے، اللہ پروردگار کی رحمت سے بڑی ہے. اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میرے بندے نے میری رحمت کو پکارا ہے، لے دیکھ میرے بندے کی رحمت کی پکار پر، دیکھ میری رحمت کا کیا حال ہے. رحمت ہی رحمت ہے اللہ کی طرف سے، وسیلہ جلیلہ اونچا اللہ کا کارساز بندہ بن کر ظاہر ہوں گے. آئیے اس بات کو جانیں، ہمیشہ فتح بیونی کے اندر زندگی گزاریں. یہ عارضی زندگی 2-4 دن کی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس میں اپنا وقت نہ لگائیں. اگر وقت آپ نے اللہ نبی رسول کی راہ میں قربان کر دیا، اوئے ہوئے اللہ پروردگار وقت سے زمانہ اور زمانے سے اللہ پروردگار اپنے قرب میں جب داخل کرے گا، ادھر کوئی زمانہ کوئی کچھ نہیں، بس وہ ہیں اور آپ ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، جو اللہ نے زمانہ میں ہوں، یہ سارا کچھ اللہ میں ہی ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب کی تابع داری اتباع کرنے کی توفیق دے. یہ زندگی ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں، نفس سے کچھ نہیں ملتا. شیطان معترض اعتراض اپنے محبوب پر کرتا ہے، اس کی راہ میں کچھ نہیں ہے. ایک مردود ہے اور ایک جو ہے وہ جاہل ہے. جاہل کی سننے والا بڑا جاہل ہوتا ہے. کوئی پوچھتا ابو جہل، اسے کیا پتا ابو جہل اسے کیوں کہا گیا تھا. ہمیشہ وہ اپنے نفس کی اور غیر نفسوں کی مانا کرتا تھا. بڑا جاہل تھا، ابو جہل تھا، یعنی جاہلوں کا بھی باب تھا. مومن کی یہ شان نہیں کہ ابو جہل کی خصلت رکھتا ہو یا شیطان کی خصلت رکھتا ہو یا اللہ پروردگار کو مانتا ہو لیکن اللہ پر اعتراض کرتا ہو، نبی رسول علیہ السلام کو مانتا ہو، نبی رسول کے اسوہ حسنہ پر اسے اعتراض اندر اٹھتا ہو. یہ مومن کی شان نہیں. اللہ پاک ہمیں پکا سچا مومن کامل بنائے. وما توفیقی الا باللہ. مراقبے کے بعد انشاءاللہ اپنے سارے ہاتھ میں پروگرام، سالانہ پروگرام کے بارے میں انشاءاللہ بات ہلکے سے باہر کوئی دوست نہ بیٹھے، ہلکے کے بیچ میں بیٹھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لیلا ٹیک ٹیک دے نال ذکر کرنا اللہ اللہ اللہ، باقی سمجھا دیں گے. اللہ اللہ